بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں اور ان کے اعراب کو بیان فرما رہے ہیں۔ 3 قسمیں ماقبل میں بیان فرما دی، یہاں سے چوتھی قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں چہارم جمع مؤنث سالم۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم وہی ہے جس کو ما قبل میں آپ نے پڑھ لیا جمع تصحیح کے شکل میں کہ جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ تو اسی میں سے جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات ہے وغیرہ۔ تو اگر جمع مؤنث سالم کہیں آ جائے تو ہم اس کا اعراب کیا پڑھیں گے، اس کے آخر کیا پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں رفعش بضمہ باشد، اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر وہ مرفوعات میں سے جو 8 مرفوعات ہیں ان میں سے کچھ بنے گئی جمع مؤنث سالم، تو اس کا جو ضمہ ہے وہ اس کا جو رفع ہے وہ ضمے کے ساتھ ہوگا، ونصب و جر بکسرہ، اور نصب و جر کسرے کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر حالت نصبی میں ہوگی، منصوبات جو 12 ہیں ان میں سے کچھ جمع مؤنث سالم بنے گی تب بھی اس پر کسرہ آئے گا، یا مجرورات میں سے ہوگی تب بھی اس پر کسرہ آئے گا۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں چوں جیسے ہنہ مسلماتن، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلماتن، تو مسلماتن کی تا پر ضمہ ہے اور 2 پیش کی شکل میں ہیں۔ یہ ما قبل کے سبق میں آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر الف لام ہوگا تو 1 پیش آئے گا اور الف لام نہیں ہوگا تو 2 پیش آئیں گے۔ تو یہ مثال ہے کس کی بیٹا؟ یہ حالت رفعی کی مثال ہے کہ مسلماتن میں جو آپ مسلمات آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے ہنہ کی، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مسلمات حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلی مثال ورأیت مسلماتن، تو رأیت مسلماتن میں آپ دیکھیں کہ مسلماتن میں تا پر کسرہ ہے 2 زیر کی شکل میں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ رأیتو، میں نے دیکھا مسلماتن اور مسلمان عورتوں کو۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رأیتو فعل فاعل موجود ہے، یہاں مسلمات یہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مسلمات حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مسلماتن کی تا پر کسرہ آیا۔ اگلی مثال ومررت بمسلماتن، میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے۔ یہاں پر دیکھیں کہ مسلماتن میں یہاں پر بھی تا پر کسرہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ مسلمات سے پہلے با ہے اور با حرف جر ہے، اور حرف جر جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے آخر کو جر کرتا ہے، اور جر کرنے کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ جمع مؤنث سالم میں وہ جر کسرے کی صورت میں آتا ہے، تو یہاں پر جو تا پر جو 2 زیر آئے ہیں، کسرہ آیا ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے آیا ہے، اور مسلمات یہ حالت جری میں ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہم کو پتہ چل گیا۔ اب ہم کہیں بھی جمع مؤنث سالم پڑھیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اگر مرفوع ہوگی تو ضمے کے ساتھ، منصوب اور مجرور ہوگی تو کسرے کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بہت زیادہ کافی تعداد میں جمع مؤنث سالم کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں تو وہاں جمع مؤنث سالم کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد دیکھیں کہ اس پر کیا اعراب ہے، اور کوشش کریں اس اعراب کو سمجھنے کی۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کو مرفوعات، منصوبات، مجرورات پڑھا دیے جائیں گے اور آپ کو اچھے سے ان کو سمجھا دیا جائے گا تو آپ کا اعراب ایک دم پختہ ہو جائے گا۔ تو 4 قسمیں پوری ہوئیں، اب میں پوری ہو گئیں۔ 5ویں قسم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پنجم غیر منصرف۔ 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ جو یہ غیر منصرف آیا ہے یہ آپ حضرات کے لیے نیا ہے، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، اس کتاب کو بس اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ان کا سب کا تفصیلی بیان اگلی کتابوں میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور ایک دم آپ پر آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی اس کتاب کا پڑھانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ کو اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ جب اگلی کتاب آپ پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ پر ایک دم واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو غیر منصرف کی تعریف مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں مبتدی طلبہ کے لیے کی۔ فرماتے ہیں وآں اسمیست کے 2 سبب از اسباب منع صرف درو باشد،
کہ غیر منصرف وا اسم است وہ ایسا اسم ہے کہ دو سبب از اسباب منع صرف کہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب درو باشد اس میں ہو، یعنی ایسا اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، و اسباب منع صرف 9 است اور اسباب منع صرف 9 ہے۔ اب بیان فرما دیا مصنف علیہ رحمٰن نے کہ اسباب منع صرف ہیں، کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ ان 9 میں سے 2 جس اسم کے اندر پائے جائیں گے وہ اسم غیر منصرف ہوگا، اور اگلی کتابوں میں آپ کو اور اس کی تفصیل ملے گی کہ 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہوں، تو 2 سبب پائے جائیں گے تب بھی غیر منصرف ہوگا اسم، اور 2 نہ ہو، 1 ہو لیکن 2 سبب کے قائم مقام ہو تب بھی غیر منصرف ہو جائے گا اسم۔ اس کا مطلب اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کسی کی بھوک جو ہے 2 روٹیوں کی ہے، اب 2 روٹیاں وہ کھاتا ہے، لیکن کسی نے جتنے آٹے سے 2 روٹیاں بنائی جاتی ہیں اتنے آٹے سے 1 روٹی دے دی تو اس سے بھی اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو گویا کہ پہلی 2 روٹیاں جتنے آٹے کی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ 2 سبب ہیں، اور یہاں 1 روٹی اتنے ہی آٹے کی ہے تو وہ اکیلی ان 2 روٹیوں کے قائم مقام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 9 اسباب منع صرف ہیں، ان میں سے 2 ہوں یا ایک ایسا پاورفل سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، تو جس اسم کے اندر یہ پائے جائیں گے 2 سبب یا ایک سبب، وہ اسم ہو جائے گا غیر منصرف۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے کہ کوئی بھی اسم آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے ادراک یہ بتا دے گا کہ یہ منصرف ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ بالکل بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، اس کتاب کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمٰن نے کیا بیان فرمایا کہ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ تو وہ 9 اسباب کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں عدل ہے، عدل و وصف و تانیث و معرفہ و اجماع و جمع، ترکیب و وزن فعل الف نون زائدتان۔ کیا کیا ہے بیٹا؟ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف نون زائدتان ہے۔ تو یہ 9 اسباب ہیں جو منع صرف کا سبب بنتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک بھی کسی اسم میں پایا جائے گا تو اس اسم کو غیر منصرف کر دے گا، کچھ ایسے ہیں کہ جو 2 ایک ساتھ مل کر کسی اسم کو غیر منصرف کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتے کیا کیا ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں، وصف کیا ہوتا ہے، تانیث کا کیا معاملہ ہے، معرفہ وغیرہ ذالک۔ تو آگے کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو ان کی تفصیل پڑھنے کو ملے گی۔ اس کتاب میں اگر تفصیل بیان کی جائے تو آپ پر دشوار ہو جائے گا، اس لیے یہاں تفصیل کو ترک کیا جا رہا ہے۔ مثالیں دے رہے ہیں، مثال میں بیان فرماتے ہیں چوں جیسے عمر۔ تو یہاں پر جو لفظ عمر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسباب منع صرف کتنے بیان فرمائے؟ 9 بیان فرمائے۔ تو ان میں سب سے پہلا کیا تھا؟ عدل۔ تو عدل کی مثال ہے عمر۔ دوسرا کیا تھا؟ وصف۔ وصف کی مثال ہے احمر۔ تیسرا کیا تھا؟ تانیث۔ تو تانیث 2 طرح کی ہوتی ہے، تانیث لفظی اور تانیث معنوی۔ تو یہاں پر دونوں کی مثال دی کہ طلحہ یہ تانیث لفظی ہے، اس میں تائے مدورہ موجود ہے، اور زینب یہ تانیث معنوی ہے۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ اور اس کے آگے کیا تھا بیٹا؟ معرفہ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ زینب جو ہے جس طرح سے کس کی مثال ہے؟ تانیث معنوی کی مثال ہے، اسی طرح یہ معرفہ کی بھی مثال ہو جائے گی کہ یہ عالم ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھر تھا عجمہ۔ عجمہ کی مثال میں بیان کیا ابراہیم کو، یعنی عجمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جو عربی نہ ہو، کسی اور زبان کا کلمہ ہو۔ تو ابراہیم جو ہے وہ سریانی زبان کا کلمہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد تھا جمع۔ تو جمع کی مثال میں بیان فرمایا مساجد کو کہ یہ مسجد کی جمع ہے۔ اس کے آگے بیان فرمایا ترکیب۔ ترکیب کی مثال میں بیان فرمایا معدی کرب کہ 2 کلموں کو مل کر بنا ہے تو اس میں ترکیب پائی گئی۔ اس کے آگے بیان فرمایا وزن فعل کو۔ تو وزن فعل کی مثال میں بیان فرمایا ہے احمد کو، اور اس کے آگے بیان فرمایا الف نون زائدتان کو، اور اس کی مثال میں بیان فرمایا ہے عمران کو کہ عمران میں آخر میں جو الف نون آپ دیکھ رہے ہیں وہ مادے سے زائد ہے۔ تو یہ 9 اسباب ہو گئے جو کسی اسم میں سے ان میں سے 2 یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو کسی بھی اسم میں پایا جائے تو اس اسم کو یہ غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ تو جب آپ جان لیں گے کسی اسم کا منصرف یا غیر منصرف ہونا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسم غیر منصرف ہے، اب اس پر اعراب آپ کو کیا پڑھنا ہے
کہ حالت رفع میں اس پر کیا آئے گا، حالت نصب میں اس پر کیا آئے گا، حالت جر میں اس پر کیا آئے گا، یعنی مرفوع ہوگا تو کیا اعراب ہوگا، اور منصوب ہوگا تو کیا اعراب ہوگا، مجرور ہوگا تو کیا اعراب ہوگا حالت جری وغیرہ میں۔ تو فرماتے ہیں رفعش بضمہ باشد، غیر منصرف کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، رفعش اس کا رفع بضمہ باشد ضمے کے ساتھ ہوگا، و نصب و جر بفتحہ، اور نصب و جر یعنی حالت نصبی اور حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوگا۔ اوپر جو آپ نے جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھا تھا اس میں نصب و جر کسرے کے ساتھ تھا، اس میں نصب و جر فتح کے ساتھ ہے۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں چوں جیسے جاء عمرو، جاء عمرو، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرو پر کیا آیا ہے، ایک پیش آیا ہے، یہ جاء کا فاعل ہے، حالت رفع میں ہے تو اس پر ضمہ آیا۔ تو آپ کو ما قبل میں بتایا گیا تھا کہ دو پیش آتے ہیں، اور اگر الف لام نہ ہو اور اگر الف لام ہو تو ایک پیش آتا ہے، یہاں پر الف لام نہیں ہے اس کے باوجود اس پر ایک پیش آ رہا ہے، تو یاد رکھیے بیٹا غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر ایک ہی پیش آئے گا۔ تو فرماتے ہیں جا عمرو، تو یہ حالت رفع کی مثال ہے، عمرو غیر منصرف ہے اور حالت رفع میں اس کا اعراب ضمے کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں ورأیت عمرہ، رأیت عمرہ میں جو عمرہ ہے یہ منصوب ہے اور حالت نصبی میں ہے تو اس کا اعراب فتح کے ساتھ ہے، اس کا نصب کس کے ساتھ ہے بیٹا، فتح کے ساتھ، رأیت کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مررت بعمرہ، تو بعمرہ میں با حرف جر ہے تو یہ حالت جری میں ہے اور اس کا جو جر ہے وہ کس کے ساتھ ہے بیٹا، فتح کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر غیر منصرف میں یہ معاملہ ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آتا بلکہ حالت جری میں بھی وہ کیا ہوتا ہے، حالت جری میں اس پر فتح آتا ہے، اس کا اعراب ہی فتح ہے حالت جری میں۔ تو اب یہاں پر کہ یہ اعتراض ہو یا ذہن میں آئے کہ حرف جر آیا اس نے آخر میں جر نہیں کیا، تو اس نے جر کیا ہے لیکن غیر منصرف کا جو جر ہوتا ہے وہ کسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں آئے اور کہیں ایسا قرآن کریم میں پڑھے یا حدیث پاک میں پڑھے کہ حرف جر ہو اور آخر میں فتح لکھا ہوا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں غور کریں تو ممکن ہے کہ وہ غیر منصرف نکلے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں آتا بلکہ حالت جری میں اس پر فتح آتا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اشکال ہو تو آپ جو ہے بلا جھجک کمنٹ کر کے بیٹا پوچھ سکتے ہیں۔